بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حامدا ونصلي أما بعد. ہم نے گزشتہ کل سورہ یوسف میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ان کے خواب اور ان کے خواب کی تعبیر، اسی طریقے سے ان کی زندگی کے کچھ حالات ہم نے سنا. سیکھنے کی اور بھی کئی ساری چیزیں اس صورت میں موجود اور پائی جا رہی ہیں، مگر آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ایک آخری آیت کریمہ اس صورت کی، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، کہ جو یہ واقعہ ہم نے بیان کیا ہے اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. نصیحت عقل والوں کے لیے ہے، اور پوری صورت پر جب غور کریں تو ہمیں ہماری زندگیوں میں جھانک کر دیکھنے کی اس طریقے سے ضرورت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اور ان کے والد محترم نے کس طریقے سے صبر کیا اور کس طریقے سے اٹوٹ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا، اور کس طریقے سے ان کو حق کی اور سچ کی اور انصاف کی امید رب کریم سے رہی. یہ تین چیزیں ہمیں اس صورت سے ضرور سیکھ لینی چاہیے. فرمایا ما كان حدیثا یفترى ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل، یہ قرآن جھوٹ نہیں ہے، بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلی قوموں کی، پچھلی امتوں کی تصدیق کر رہا ہے. پچھلے جو واقعات ہو گئے ہیں، پچھلی جو باتیں ہو گئی ہیں، وہ تمام چیزیں اس قرآن کریم میں بیان کی جا رہی ہیں. اور فرمایا بین یدیہ وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ مفصل انداز میں، واضح انداز میں سمجھانے کے لیے عقل کے پردوں کو کھولتے ہوئے قرآن کریم پوری باتوں کو بیان کرتا ہے. فرمایا وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. اس قرآن میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. ہدایت کا مطلب ہے انسان کو سیدھا راستہ، صحیح راستہ، اچھا راستہ یہ قرآن کریم دکھاتا ہے، بہترین راستہ دکھاتا ہے. غلط راستے سے اور بیکار کے راستے سے انسان کو یہ قرآن کریم روکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سینوں کو کشادہ کریں اور رب کریم کی آیات کے لیے ہم اپنے آپ کو وسیع کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے جیتے جی اس قرآن کریم کی ہر آیت پر جیسے جیسے ہم سے مطالبہ کر رہی ہے عمل کر لیا جائے. آگے اللہ رب العالمین نے سورہ رعد بیان فرمائی ہے. 14ویں پارے کا خلاصہ آج بیان کرنا ہے. بہت مختصراً ایک دو آیت کریمہ اس صورت کی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کئی ساری نشانیاں اپنی بتلائی ہیں کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے کن چیزوں پر قادر ہے، اور کس طریقے سے وہ ایسی چیزوں کو جو پاسبل نہیں ہوتی ہے، امپاسبل ہوتی ہیں، ان کو پاسبل کر دیتا ہے. ایک نشانی اللہ رب العالمین ابتدائی صورت میں بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اوپر آسمانوں کو روکے رکھا ہے، اور آپ غور کریں ان میں پانی ہوتا ہے، اور انہی پانی میں اللہ رب العالمین کبھی کبھی بجلی کو تڑپا دیتا ہے. ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، بادل گرج رہے ہوتے ہیں اور بارش کا موسم ہوتا ہے، اور انہی بادلوں میں، انہی پانی میں اللہ رب العالمین بجلی کو تڑپا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے دیکھو میری طاقت اور میری قوت اس طریقے سے بھی ہے. اور بھی کئی ساری نشانیاں ہیں اس آیت کریمہ میں. آگے اللہ رب العالمین نے ایک اہم چیز بتلائی ہے، اور وہ یہ بتلایا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسانوں کے جو دل ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا ہے. ان کے دلوں کو اطمینان کی ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے اپنے دلوں کو اطمینان حاصل کر لیں، اپنے دلوں کو اطمینان پہنچا لیں، ورنہ ان کے علاوہ انسان سوچتا ہے اور اس کے نظریات ہوتے ہیں کہ میں مطمئن بھی ہوں، یا میں گانے سن کر کے یا اسی طریقے سے فلمیں دیکھ کر کے اپنا وقت گزار لیتا ہوں یا دل کو خوشی پہنچا لیتا ہوں، لیکن حقیقی طور پر انسان کے دل مطمئن نہیں ہو پاتے جب تک وہ رب کریم کے ذکر کی طرف نہ لوٹ جائے۔ اور یہ بڑے بڑے مالدار رئیس لوگوں کی زبان سے سننے بھی ملتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا سب چیز ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن دل بے چین ہیں، دلوں میں سکون اور اطمینان نہیں ہے۔ آپ غور کریں اس بات پر، جتنے لوگ قرآن کریم سے جڑے ہوتے ہیں یا جو اللہ کے ذکر سے جڑے ہوتے ہیں، وہ اگرچہ آپ کو دیکھنے میں غریب اور فقیر نظر آئیں، لیکن حقیقی طور پر زندگی ان کی ہوتی ہے۔ وہ دل کی پریشانیوں سے اور دل کی مصیبتوں سے بہت آزاد ہوتے ہیں، وہ پریشانی نہیں سمجھتے، دل بھی کسی طریقے کا پریشان ہے، اور جس طریقے سے قرآن کریم کہتا ہے کہ پریشانی ہے تو آؤ رب کی طرف رجوع کرو، ان کو پہلی فرصت میں یہ موقع مل جاتا ہے اور یہ دوائی اور یہ علاج مل جاتا ہے کہ اگر دل پریشان بھی ہیں، دلوں میں خوف بھی ہے، مطمئن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف لوٹنا چاہیے۔ وہ جیسے ہی لوٹتے ہیں تو دلوں کو سکون پا لیتے ہیں۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے اگر ہم بھی بے چین رہتے ہیں یا ہمارے دلوں کو بھی اطمینان نہیں ملتا ہے تو ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف لوٹنا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو اطمینان پہنچانا چاہیے اور مطمئن ہونا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، کہ یہ کتاب، یہ اللہ رب العالمین کی آیت الکتاب، کتاب کی آیتیں ہیں، وقرآن مبین، اور کھلے روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ کون سی آیتیں؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ وقت بھی آئے گا کہ کافر لوگ یہ کوشش اور چاہت اور خواہش کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلم ہوتے، کاش کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوتے۔ یہ وقت کب آئے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے جب انسان کی موت آتی ہے اور وہ موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اسی وقت اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب میرا موت کا وقت آ گیا ہے، کاش اب سے پہلے میں رب کا فرما بردار ہو جاتا، کاش اللہ رب العالمین کو میں نے اپنا رب مان لیا ہوتا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر میں نے زندگی گزار لی ہوتی۔ اسی طریقے سے کہا ہے کہ جب انسان میدان محشر میں ہوں گے اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، جس وقت کافروں کی یہ امید ہوگی کاش ہم بھی اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوتے۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی کہی گئی ہے کہ اگر کچھ مومنوں کو، کچھ مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا کے لیے چند لمحے کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جب ان کو نکالا جائے گا تو وہ لوگ دیکھ کر کے امید کریں گے کاش ہم بھی ایسے ہوتے کہ جہنم سے نکل جائے، ہم نے بھی رب کی فرما برداری کی ہوتی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ انہیں کھاتا ہوا اور نفع کھاتے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، نفع اٹھاتا ہوا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول چھوڑ دیجئے۔ یعنی یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے فرمائی، انہیں چھوڑ دیجئے، یأکلوا کہ وہ کھائیں، ویتمتعوا اور انجوائے کریں، خوب مزے کریں، اور ویلہہم الامل وہ بڑی بڑی امیدیں، جھوٹی امیدیں اپنے من میں سجائیں، اپنے من میں بیکار کی امیدوں کا ایک پہاڑ بنا کر کے رکھنا اور صرف کھانے کے لیے زندگی بسر کرنا اور ان چیزوں کو صرف اپنے انجوائے کی چیز، خوشی کی چیز سمجھنا، یہ ایک طریقے سے انسان کی بڑی بربادی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ توشہ ہم نے کیا، اس کے لیے تمام چیزیں بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، نبیوں کی بات مانو یا نبیوں کو اپنا مانو اور نبیوں کی تابع دار ہوتے ہوئے زندگی گزارو۔ لیکن جب لوگوں نے حدوں کو پار کیا تو پھر ہم نے لوگوں کو کیا کرا؟ عذاب دیا۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے اگر انسان پر عذاب اور مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو اس میں اللہ رب العالمین کا قصور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، لہٰذا وہ اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ نہیں ہوتا ہے۔ اس نے گناہ کیا، اس کو سزا مل گئی، اللہ رب العالمین بار بار معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، اور جب پیالہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اسے عذاب دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھی اور آسمانی کتابوں پر شریعت اور اللہ رب العالمین کے طور طریقے سب بتائے گئے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے کتابیں بھیجی، کہا پڑھو، عمل کرو، پا جاؤ گے، ہدایت مل جائے گی، لیکن یہ اپنی کتابیں تم اپنی حفاظت کرو، حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت اس قرآن کریم کو دی ہے کہ تم دنیا میں رہ کر کے اس قرآن کے لیے کتنا ہی کچھ الٹا سوچو، کتنا ہی کچھ غلط کرنے کی کوشش کرو، نہیں کر پاؤ گے، قرآن کریم کا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے بار بار قرآن کریم کو مٹانے کی یا ختم کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی ہیں، لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک لفظ ایک زبر سے زید نہیں کر پاتے لوگ، ایک زین سے پیش نہیں کر پاتے۔ قرآن کریم کی اللہ رب العالمین نے خود نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کہاں قرآن کریم ہے، اگر تم زیادہ دشمنی پہ اترتے تو جلا سکتے ہو، پھاڑ سکتے ہو، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہو، لیکن یہ قرآن جو صحیفوں میں ہے یا جو پنوں میں لکھا ہوا ہے آپ ان کو ہی جلا سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، مسلمانوں کی زندگیوں پر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، ان کے سینوں سے قرآن کو نہیں نکالا جا سکتا۔ کتنی لاشیں بچھانی پڑیں گی اور شاید مارنے والے تھک جائیں، نہیں مار پائیں گے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین اپنے کلام کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے اور سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ذمہ داری لی ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں تم مسلمان ہو جاؤ، تمہاری ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہو سکتا تھا۔ جب قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تو پتا تھا کہ مسلمان ہوں گے، لوگ مسلمانوں پر ظلم کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ مسلمانوں کو ماریں گے، ان کے پیچھے پڑیں گے، نہیں مسلمانوں تمہاری ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، ایسا نہیں کہا۔ کیوں؟ بلکہ راستہ بتایا ہے، اگر تم حفاظت چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو تو قرآن کریم کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لو، اس قرآن کے پیچھے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اور جب کبھی انسان قرآن کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو رسوائی اور عذاب اور دلدل میں چلا جاتا ہے، اس کی زندگی بیکار اور تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں اس آیت کریمہ سے سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے کتنے دور اور کتنے پرے جا چکے ہیں اور ہمیں کتنا قرآن کریم کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور بھی کئی ساری نشانیاں قرآن مجید میں اپنے بارے میں اپنے تعلق سے ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق بناتے، لوگ مذاق بناتے اور لوگ چھوڑتے، نہیں ہمارے ماننے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، شعیب علیہ السلام کو لوگوں نے کہا قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول، اے شعیب تمہاری بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تم اپنی مطلب کی بات نہ کیا کرو، ہمارے مطلب کی بات کیا کرو۔ شعیب علیہ السلام سے سامنے سے لوگوں نے کہا، اسی لیے کہا فاکثر تجدالنا، یہ لوگ بہت زیادہ بحث کرنے والے تھے۔ پہلی امتوں میں سے یہ لوگوں کی کمی ہوتی تھی کہ بہت زیادہ نبیوں سے بحث مباحثہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہماری مطلب کی بات کہو۔ شعیب علیہ السلام کو روکتے کہ تم ڈنڈی نہ مارو بھائی، کیوں کسی کا حق دبا رہے ہو، کیوں جہنم کو مول لے رہے ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو۔ کہتے کہ ہمارے مطلب کی بات کرنی ہو تو کرو، نہیں تو پھر تمہاری باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، ہم تمہاری بات سمجھنے کے قائل نہیں ہیں، لہٰذا ہم سے بات کرو، اگر ٹھیک ہے کرنا چاہے تو نہیں، ورنہ ہم نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں قرآن کریم کو اپنے تحت نہیں چلانا چاہیے یا اپنے طریقے سے نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں خود کو قرآن کریم کے مطابق چلانا چاہیے، ہمیں خود کو شریعت کے مطابق چلانا چاہیے، ہمیں خود کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلانا چاہیے، نہ کہ اپنی چھوٹی آرزوؤں کو لے کر کے، اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے ہم یہ سوچ بیٹھے کہ نہیں اگر تھوڑی سی طاقت مل گئی، قوت مل گئی تو ہم پوری شریعت کو بدلنے پر قادر ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو اور اس کی قدرت کو ہم بدلنے پر قادر ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آج کے درس میں ہمیں کئی ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
ان تمام چیزوں کی طرف لوٹیں، اپنے دلوں میں کشادگی لے کر کے آئیں، اپنے دلوں میں نرمی لے کر کے آئیں، اپنے دلوں میں جگہ پیدا کریں کہ رب کریم کی آیتوں کو ہم اپنے جگہ، اپنے سینے میں، اپنے دل میں جگہ دے سکیں۔ اگر یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور سیدھا راستہ بتانے والا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو قرآن کریم بہت پہلے سے لوگ سنتے آ رہے ہیں، سنتے ہیں اور سن کر کے نکل جاتے ہیں، کوئی خاص فائدہ لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لوگ قرآن کریم کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا ہے جو قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو ہمیشہ ہر حال میں ہر جگہ یہ امید اور اپنی تمنا اپنے دل میں رکھتے ہوں کہ ہماری زندگی اللہ کی خاطر ہے، ہماری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر ہے، ہم جی رہے ہیں تو رب کی رضا کے لیے، ہمیں مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اللہ رب العالمین جب موت دے گا تو ہمیں مر جانا ہے، اس سے پہلے جو وقت ملا ہے اس میں رب کریم کو راضی کرنے لائے۔ ہم یہ امیدیں، یہ چیزیں انشاءاللہ اپنے دلوں میں پیدا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں کشادگی دے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔